المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر فمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات کے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات میں سے دو آیتوں کے دو ٹکڑے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن کا ترتیب وار حاصل مطلب اور با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ دین بنانے والا کائنات کا خالق مالک ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین میرا بنایا ہوا ہے، میرا پسندیدہ دین ہے، جو دین و دنیا کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا ضامن دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے. اور دوسرے حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ خالق اکبر نے عذرائے لطف و کرم یہ وضاحت کر دی کہ جو شخص، جو قوم، جو قبیلہ میرے پسندیدہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی اور دین اختیار کرے گا تو اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور جزا و سزا والے دن یعنی قیامت والے دن اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، خسارہ برداشت کرنا پڑے گا اور اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا. پر اس دن کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. آج کھلا میدان ہے، مجمع عام ہے اور دعوت عام ہے کہ سوچ سمجھ کے دین و مذہب اختیار کرو تاکہ کل کلاں پچھتانا نہ پڑے، نقصان اٹھانا نہ پڑے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میرے دوستو، عزیزوں اور بزرگوں، خالق کائنات اور منعم اعظم اور محسن اعظم کے احسانات اور انعامات میں سے جو غیر محدود ہیں، جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، جن کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، ایک اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی اور سرکار محمد و آل محمد کا دامن عقیدت، دامن عصمت، دامت امامت تھامنے کی سعادت عطا فرمائی. ان سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، زبردستی اس کو نہ چھینا جا سکتا ہے، نہ اس پر غاصبانہ قبضہ کیا جا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، ایمان زمانہ بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہماری خوشی ہے تو سرکار محمد و آل محمد کی خوشی کے تابع ہوتی ہے، ہمارا غم ہے، ہمارا ہم ہے، ہمارا حزن و ملال ہے تو سرکار محمد و آل محمد کے غم کے مطابق ہوتا ہے. ہماری خوشی ہے تو آل محمد کی خوشی کے مطابق، ہمارا غم ہے تو آل محمد کے غم کے مطابق
لہذا دنیا جانتی ہے کہ دنیا والے محبت آل محمد کا دعوت تو کرتے ہیں، پر معیار محبت پر پرکھا جائے تو ہمارے سوا کوئی اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ لہذا ہمارا دین کیا ہے، ہمارا کیش کیا ہے؟ آل محمد خوش ہوں تو ہم جشن مناتے ہیں، ان کی غمی کے دن ہوں ہم صف ماتم بچھاتے ہیں۔ لہذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار اس نے زندگی میں پھر سرکار رسالت اور سرکار امامت کی بارگاہ معلیٰ میں ہمیں سید الشہداء کا پرسہ دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محرم کیا ہے؟ یہ اسلام کے محسن اعظم حسین ابن علی کی قربانی کی یاد ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ محسن کے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور یہ امام حسین اتنے بڑے محسن ہیں کہ جنہوں نے ہماری خاطر وطن چھوڑا تو ہماری خاطر، اگر بندھا ہوا احرام توڑا تو ہماری خاطر، آبادی کو چھوڑ کر جنگل کربلا کی طرف رخ موڑا تو ہماری خاطر، اگر احباب مخلص دوست کٹوائے تو ہماری خاطر، ہم شکل پیغمبر جیسے بیٹے قربان فرمائے تو ہماری خاطر، اگر سرکار وفا جیسے بھائیوں کے بازو کٹوائے تو ہماری خاطر، عصمت باپ بہنوں بیٹیوں کے برقعے لٹوائے تو ہماری خاطر، اگر گردن کٹوا کر نوک نیزہ پہ سوار کرائی اور پھر کوفہ و شام کے بازاروں درباروں میں پھروائی تو ہمارے دین و مذہب اور ایمان کی خاطر، اگر سید الشہداء کی یہ کوشش نہ ہوتی، قربانی نہ ہوتی، تو میں یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا، نہ اسلام ہوتا، نہ آج ایمان ہوتا، نہ قرآن ہوتا، بلکہ مجھے کہنے دو انسانوں کے ڈھانچے تو ہوتے، اسلام مسلمانوں کے جسم تو ہوتے، پر انسانیت کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو۔ لہذا امام حسین ہمارا رب ہے تو رب العالمین، ہمارے نبی ہیں تو رحمت للعالمین، ہمارے علی ولی امام ہیں تو ہدی للعالمین، اور اگر امام حسین کی والدہ ماجدہ ہیں تو سید نساء العالمین، اور حضرت امام حسین ہیں تو محسن عالمین۔ لہذا یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں جو شاعر نے کہا ہے، یہ شاعرانہ تخیل نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ حسین اس کا، حسین اس کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ اللہ پورے عالم انسانیت کو توفیق عطا فرمائے کہ سارے مل کر یاد حسینی منائیں تاکہ پتہ چل جائے حسین سب کا ہے، حسین پر کسی قوم و ملت کی اجارہ داری نہیں ہے۔ لہذا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ اگر آج کوئی مخالفت کرتے ہیں، کوئی موافقت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی خواب غفلت سے جاگی نہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو میرے دوستو، جو میرا عنوان ہے اسلام کی حقیقت، اتنا عرض کرتا جاؤں کہ دین اسلام کا سنگ بنیاد خالق کائنات نے حضرت آدم کے ہاتھوں سے رکھوایا،
اور پھر جتنے نبی آتے گئے اس میں چند اینٹیں لگاتے گئے، لیکن کاتبان قضاء و قدر نے دین اسلام کی تکمیل پیغمبر اسلام کے مقدس ہاتھوں پر لکھی دی تھی۔ لہذا سارے نبی آئے، حضرت عیسیٰ تک آئے اور وہ بھی آسمانوں پہ بلند ہو گئے، لیکن دین کی تکمیل نہ ہو سکی۔ میں کیا عرض کروں، پیغمبر اسلام آئے، 13 سال مکے میں رہے، کبھی توحید واجب ہوئی، کبھی رسالت، کبھی عدالت، کبھی نبوت، کبھی امامت، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی حج، کبھی زکوٰۃ، لہذا کبھی جہاد، سارے احکام آتے رہے، پیغمبر عمل کر کے دکھاتے رہے، صحابہ کرام اور اہل بیت سے عمل کراتے رہے۔ پر مجھے کہنے دو کہ جب تک پیغمبر اکرم نے ہجرت نبوی کے بعد آخری عمر میں اپنی رسالت کے آخری سال میں حجۃ الوداع ادا نہیں کیا اور واپسی پر میدان خم غدیر میں حیدر کرار کا بازو پکڑ کے 1,00,000 سے مجمع عام میں ان کی ولایت، امامت، خلافت، وصایت اور وراثت کا اعلان نہیں کیا، اس وقت تک خالق اکبر نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا۔ یا علی، ادھر حیدر کرار کی امامت، خلافت، ولایت کا پیغمبر اعلان کرتے ہیں، ادھر خالق کائنات دین اسلام کی تکمیل کا اعلان فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، متمم کر دیا، اور آج کے بعد صبح قیامت کے ابھرنے تک دین اسلام کو تمہارا دین قرار دے دیا۔ یہ آیت کو اترا تھا کہ پیغمبر اسلام ما ینطق عن الہوا کا مصداق مصطفیٰ اللہ کا ان الفاظ میں شکریہ ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ اتمام علی اکمال الدین و اتمام نعمت و رضا الرب برسالتی و ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے اپنے فضل و کرم سے آج دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تام و تمام کر دیا، اور میری ختم رسالت پر اور حیدر کرار کی ولایت پر اپنی مہر لگا دی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزو، قرآن کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ہر نبی کا دین، ہر نبی کی شریعت اسلام کے مطابق رہی ہے۔ اسلام مجموعہ عقائد اور مجموعہ احکام کا نام ہے۔ ہر شریعت میں حضرت موسیٰ کی ہو یا حضرت عیسیٰ کی، خلیل خدا کی خلت ہو یا جناب عیسیٰ کی روحانیت، ہر دور میں احکام بدلتے رہے ہیں، لیکن اصول میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا، اصول ہمیشہ یکساں واجب رہے ہیں۔ لہذا توحید پروردگار، اللہ کی عدالت اور ہر نبی کے نبوت اور قیامت کا عقیدہ ہر دور میں واجب رہا ہے، البتہ اس کی تکمیل ہمارے پیغمبر اکرم کے دور میں ہوئی۔ ہر نبی کا دین دین اسلام تھا، اور یہ حقیقی اسلام کا مقام کوئی معمولی نہیں۔ حضرت خلیل خدا
اور ان کا بیٹا جناب اسماعیل ذبیح اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، اللہ کے گھر کا پرنالہ بہہ نکلتا ہے، تو دونوں باپ بیٹا دعا مانگتے ہیں، یا یوں کہہ دوں اللہ سے گھر تعمیر کرنے کی اجرت مانگتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہماری اور مزدوری کچھ نہیں مانگتے، ہم صرف یہ مانگتے ہیں ہمیں حقیقی مسلمان بنا کر زندہ رکھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیل خدا جیسا آدمی اللہ سے مکمل اسلام کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت یوسف جو نبی ابن نبی ہیں، جدی پشتی نبی ہیں، ان کی دعا بھی خالق نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ دعا مانگی تھی رب توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ میری دعا ہے، میری استدعا ہے کہ میری وفات اسلام پر ہو اور میرا حشر نشر تیرے نیکوکار اور صالح بندوں کے ساتھ ہو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے حقیقی اسلام کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ نبی بھی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دین بنانے والا اللہ، آخری دین جب مکمل ہو گیا، اس کا پہچانے والا رسول اللہ اور اس کے پھیلانے والے علی ولی اللہ، اور اس کے بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے جو کائنات کا محسن اعظم ہے۔ اگر اللہ دین بناتا نہ، اور اگر پیغمبر اسلام دنیا میں معافیہ کی زحمتیں برداشت کر کے 23 سال کی طویل و عریض مدت میں لوگوں تک من و عن دین پہنچاتے نہ، حیدر کرار شربت شہادت پی کر یہ دین پھیلاتے نہ، اور مشکل وقت آنے پر تن من دھن قربان کر کے حسین ابن علی اگر دین بچاتے نہ، تو آج اسلام کا دنیا میں نام نہ ہوتا، مسلمانوں کا نشان نہ ہوتا۔ بلکہ میں کہنے کے لیے تیار ہوں، اگر یزید کے کردار کا مطالعہ کیا جائے تو وہ صرف اسلام کا دشمن نہیں تھا، وہ صرف ایمان کا دشمن نہیں تھا، وہ دشمن انسانیت تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انسان اور حیوان کا فرق مٹ جائے، جو چیز کھانے کو مل جائے وہ پیٹ میں بھر لی جائے، جو پینے کو مل جائے اس سے پیاس بجھا لی جائے، کیا پرواہ کہ وہ سور کا گوشت ہو یا مرغے کا، شربت ہو یا شراب، اور جب جنسی خواہش کی تکمیل کرنی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے کہ بیوی ہو یا بیٹی ہو۔ یہ تمام عالم اسلام نے یزید کا کردار نقل کیا ہے۔ اگر سید الشہداء اس کو اس کردار پر روکتے نہ، ٹوکتے نہ، اور ساری قربانی پیش نہ کرتے تو مجھے کہنے دو آج حلال و حرام میں فرق نہ ہوتا، بیوی اور بیٹی میں فرق نہ ہوتا، شربت و شراب میں فرق نہ ہوتا، پانی و پیشاب میں فرق نہ ہوتا، اگر حسین بن علی کی عظیم قربانی نہ ہوتی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ایک گھنٹے کی مجلس میں کیا کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال 9 دن ہیں، جتنے وقت کے دامن میں گنجائش ہوگی میں عرض کرتا رہوں گا۔ اتنا عرض ضرور کروں گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب سے وہ شہید ہوئے ہیں مسلمانوں میں 2 نظریے قائم ہو رہے ہیں اور آج تک قائم ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کے اقتدار کی جنگ تھی، لہذا یزید اپنی خلافت بچانا چاہتا تھا،
امام حسین علیہ السلام اس سے اقتدار چھیننا چاہتے تھے اس جھپٹا پٹی میں، لہذا جنگ کربلا واقعہ ہوئی، امام شہید ہو گئے اور یزید کامیاب ہو گیا۔ یہ کوئی یزیدی لوگوں کا نظریہ ہے، لیکن اہل ایمان، اہل تسلیم، اہل عقل و خرد ہر دور میں کہتے رہے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ دنیا کے وقار کی جنگ نہیں تھی، دنیا کی خلافت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی، اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ میں کیوں نہ کہوں اور کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا کہ آدم کے شیطان کے دور سے لے کر حضرت امام حسین کے دور تک جتنے شیاطین گزرے ہیں، جتنے حکام جور گزرے ہیں، جتنے کفار و مشرکین گزرے ہیں، ان سب کا نمائندہ یزید ابن معاویہ تھا۔ اور حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک جتنے نبی گزرے ہیں، جتنے نبیوں کے وسیع گزرے ہیں، حیدر کرار سے لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام تک، تمام اللہ کے نیکوکار بندوں، نبیوں، رسولوں، وسیعوں، ولیوں کے نمائندے کا نام حسین ابن علی تھا۔ یزید چاہتا تھا اپنے آباء و اجداد کا دین کفر واپس لائے، اسلام مٹائے۔ حسین ابن علی چاہتے تھے کہ میرا سب کچھ کٹ جائے، میرا سب کچھ لٹ جائے، میرا سب کچھ مٹ جائے، پر اللہ کا بنایا ہوا، میرے نانے کا لایا ہوا، میرے بابے کا پھیلایا ہوا دین اسلام بچ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کربلا کی جنگ حق و باطل کے بعد جیتا کون اور ہارا کون؟ عام لوگ سطحی نگاہ رکھنے والے یہ کہا کرتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے وہ ہار جاتا ہے، جو زندہ رہ جائے وہ جیتا ہوا کہلاتا ہے۔ لیکن میں عرض کروں گا اہل عقل اور اہل دانش نے، اہل تحقیق و تدقیق نے یہ معیار رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو لڑنے والوں کے مقاصد کو دیکھنا چاہیے۔ یہ مرنے والا کیا چاہتا تھا اور زندہ بچ جانے والا کیا چاہتا تھا؟ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے وہ فاتح ہوتا ہے، جو مقصد میں ہار جائے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے روانہ ہو کر منازل طے کرتا ہوا جب بازار شام سے گزر کر دربار شام کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک شامی نے آل محمد کی ظاہری تباہ حالی کو دیکھ کر یہ نعرہ لگایا تھا، یا ابن الحسین لمن الفلج، اے حسین کے بیٹے۔ امام زین العابدین کو خطاب ہے، کربلا کی جنگ میں ہارا کون اور جیتا کون؟ امام عالی مقام نے وہ جواب دیا جو رہتی دنیا تک خواب غفلت میں سونے والوں کو جگاتا رہے گا۔ امام فرماتے او شامی، اگر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون تو میں تمہیں کہتا ہوں اذا داخل وقت الصلاۃ فاذن واقم، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اذان و اقامت کہہ کر خود فیصلہ کر لینا۔ اگر نماز نہ پڑھی جائے، اگر اذان نہ دی جائے، اقامت نہ کہی جائے، کوئی مسجد میں نمازی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا تمہارا یزید جیت گیا اور ہمارا بابا معاذ اللہ ہار گیا۔ لیکن اگر اذان بھی دی جائے، اگر اقامت بھی کہی جائے، نماز بھی پڑھی جائے تو پھر یاد رکھنا تمہارا یزید ہمیشہ کے لیے ہار گیا اور
ہمارا بابا ہمیشہ کے لیے فتح یاب ہو گیا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اور اقبال نے ایک بات بڑی پتے کی کہی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو نہ دیکھو کہ قرآن کیا کہتے ہیں، تاریخ اسلام کیا کہتی ہے۔ جو جنگی لڑی جاتی ہیں، جنگوں میں ہمیشہ جوان مرد لائے جاتے ہیں، بوڑھے نہیں لے جاتے، جوان لڑنے والے لے جاتے ہیں، کوئی بچوں کو نہیں لے جاتا، مردوں کو لے جاتے ہیں، عورتوں کو کوئی نہیں لے جاتا۔ ایک طرف پہلوان ہیں، جنگجو ہیں، بڑے بڑے لڑاکے بڑاکے ہیں، ایک طرف حسین ابن علی ہیں، کہیں ان کے نانے کے بڈھے صحابی 80-90 سال کے حبیب ابن مظاہر ہیں، کہیں اور مہاجر و انصار ہیں، کہیں مقدرات عصمت و طہارت ہیں، کہیں 6 مہینے کے لاڈلے بچے ہیں، کہیں نبی زادیاں ہیں، کہیں علی زادیاں ہیں۔ اگر اقبال کہتا ہے کہ مدعا یا سلطنت بودے اگر امام حسین علیہ السلام کوئی مادی جنگ لڑنا چاہتے، یزید کو زہری شکست دے کر اس کے اقتدار کی کرسی پہ قبضہ کرنا چاہتے تو مردوں کو ساتھ لے جاتے، جنگ آزماؤں کو ساتھ لے جاتے، جوانوں کو ساتھ لے جاتے، جنگ آزماؤں کو ساتھ لے جاتے، جوانوں کو ساتھ لے جاتے، مقدرات عصمت و طہارت کو نہ لے جاتے، 6 مہینے کے بچوں کو نہ لے جاتے، اور 80-90 سال کے بوڑھوں کو نہ لے جاتے۔ بلکہ میں نے تو اپنی سعادت الدارین میں یہاں تک لکھا ہے، اور علامہ علی نقی اللہ مقامہ نے شہید انسانیت میں لکھا ہے کہ امام اگر کوئی مادی جنگ لڑنا چاہتے تو فوجیں اکٹھی کرنے کی امام کو ضرورت نہیں تھی۔ اگر کوئی مادی جنگ لڑنا چاہتے تو محمد ابن حنفیہ کو مدینے چھوڑنا آتے، جناب سرکار وفا کی جنگ پر پابندی نہ لگاتے، جناب علی اکبر کو تنہا میدان جنگ میں نہ بھیجتے، اور پھر سب کی شہادت کے بعد زخموں سے چور 3 دن کا بھاگ پیاسا بھوکا امام تنے تنہا تشریف نہ لے جاتا۔ اگر یہ 5 تن اکٹھے ہو جاتے، امام حسین قلب لشکر میں ہوتے، دائیں طرف جناب ابو الفضل العباس ہوتے، جناب علی اکبر بائیں طرف ہوتے، جناب محمد ابن حنفیہ آگے ہوتے، تو کربلا کی جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ تو لہٰذا میرے دوستو عزیزو، پتہ چل گیا کہ حضرت امام عالی مقام کے جنگ کا مقصد جو عام طور پر ہم بھی بیان نہیں کرتے، ہماری مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ہزاروں کے مجمع عام ہوتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، لیکن اکثر بندوں کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ امام عالی مقام کی جنگ کا مقصد کیا تھا اور ہمارے فرائض کیا ہیں۔ یہ تو پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین کے غم میں جو روئے، جو رولائے، جو رونے کی شکل بنائے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کبھی فلسفے پر بھی غور کیا ہے کہ رونے دھونے سے جنت کیوں واجب ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب رونے والا روئے گا تو لوگ اس سے پوچھیں گے تو مرد ہو کر عورتوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہے گا میرا امام شہید کر دیا گیا، اس لیے میں امام کے غم میں عاشق کے غم بہا رہا ہوں۔ پھر سائل پوچھے گا تیرا امام کون تھا؟ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرائے گا، وہ پیغمبر اکرم کا نواسہ تھا، جنت کے جوانوں کا دوسرا سردار تھا، حیدر قرار کے دل کا دلاسا تھا، اور اقلیم امامت کا تیسرا
تاجدار تھا۔ اس کے بعد وہ سوال کرے گا کہ تیرے ایسے پاک باز امام کو کس نے شہید کیا؟ وہ کہے گا یزید ابن معاویہ نے۔ وہ پوچھے گا پھر چوتھا سوال ہوگا یزید کون تھا؟ وہ اس کا تعارف کرایا جائے گا۔ یہ خاندان بنی امیہ کا چشم و چراغ تھا، ابو سفیان کا پوتا تھا۔ اب وہ آخری سوال یہ کرے گا کہ یزید کیا چاہتا تھا، امام کیا چاہتے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا کیا تھا؟ تو وہ کہے گا دین اور بے دینی کا جھگڑا تھا۔ امام حسین دین بچانا چاہتے تھے، یزید دین مٹانا چاہتا تھا۔ پھر وہ آخری سوال کرے گا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے بچانے اور مٹانے کا جھگڑا تھا۔ پھر وہ بتائے گا کہ اسلام ایک معجون مرکب ہے جس کے اجزائے ترکیبی کہیں کا قاعدہ ہیں، کہیں کوئی واجبات ہیں، کہیں کچھ محرمات ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ معاشیات ہیں، کچھ سیاسیات ہیں۔ ان کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ جب سوال کرنے والے پر حقیقت کھل جائے گی کہ امام عالی مقام اسلام کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں تو وہ مسلمان بن جائے گا۔ امام حسین کے غم کے رونے کی وجہ سے وہ مسلمان بن جائے گا۔ عقیدہ رکھے گا تو مسلمانوں والا، ادا کرے گا تو واجبات کو، بچے گا تو محرمات سے۔ اگر ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کون جائے گا؟ لہذا امام عالی مقام کے مقصد جنگ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب محرم کا عشرہ شروع ہو اس وقت بھی اپنے حالات کا، اپنے خیالات کا، اپنے رجحانات کا، اپنے میلانات کا جائزہ لینا چاہیے، اور محرم کا عشرہ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ کتنے آدمی ہیں جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب نمازی بن گئے ہیں؟ کتنے آدمی ہیں جو پہلے سچ نہیں بولتے تھے لیکن سچوں کی مجلس میں آ کر سچے بن گئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کر کے مکر جاتے تھے اب سچوں کی بز میں بیٹھ کر، وعدہ وفاؤں کی بز میں بیٹھ کر وعدہ وفا کرنے والے بن گئے ہیں؟ کتنے لوگ تھے جو امانت کو ادا نہیں کرتے تھے اب امینوں کی مجالس سننے کے بعد امین بن گئے ہیں؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو حج بیت اللہ نہیں کرتے لیکن اب حضرت امام حسین کے حج کے تذکرے سن کر کہ امام نے پیادہ چل کر 25 حج ادا کیے تھے اب حاجی بن گئے ہیں؟ کتنے بندے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، خمس نہیں دیتے؟ امام نے زکوٰۃ میں اولاد بھی ذبح کرا دی، امام نے خمس میں اپنی بہنوں بیٹیوں کے برقعے لٹوا دیے۔ کتنے آدمی ہیں جو زکوٰۃ و خمس کے پابند ہو کر واپس گھروں کو جا رہے ہیں؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر عشرے کے بعد کوئی تبدیلی نظر آئے تو خالق کائنات کا لاکھوں لاکھ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں سید الشہداء کی مجالس سے انسان بننے کی،
سچا مسلمان بننے کی، حیدر قرار کا سچا غلام بننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر 10 دن کی مجالس سننے کے بعد، مجالس پڑھنے کے بعد، نعرے لگانے کے بعد اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بے نماز آپ بھی بے نماز ہے، روزہ خور آج بھی روزہ خور ہے، زکوٰۃ و خمس ادا نہ کرنے والا آج بھی غریبوں کے حق کا چور ہے، تو پھر ماننا پڑے گا ہم نے ایک رسم ادا کی ہے جس کے اندر روح کوئی نہیں، ہم نے جسم کا جنازہ اٹھایا ہے جس کے اندر کوئی روح بیداری نہیں ہے۔ لہذا روح مجالس کیا ہے؟ مقصد حسین کو زندہ رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا شاعر نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین نے تیروں تلواروں کو حکم دیا تھا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اے تیرو اے تلوارو، اگر میرے نانے کا دین میری قربانی کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ تم اپنی پیاس بجھاؤ، زہرا کے لال کا نازک بدن حاضر ہے۔ تو میرے دوستو، اور ایک بات عرض کرتا جاؤں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے کہ امام عالی مقام کا مقصد کوئی دنیا کا اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے جد نامدار کا دین بچانا مقصود تھا۔ جب بھی کسی آدمی کے قول و فعل میں اختلاف ہو جائے کہ فلانے بندے نے یہ کام کیوں کیا، کس غرض سے کیا، کس ہدف کو سامنے رکھ کر کیا، اس کی غرض کیا تھی، اس کی غایت کیا تھی، تو سب سے پہلے اس کے خاندانی روایات کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے اپنے اقوال اور ذاتی افعال کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر حضرت امام حسین علیہ السلام اس غیر فانی اقدام کی مصلحت کو سمجھنا چاہو تو حسین کے نانے کا کردار دیکھو، حسین کے بابے کا کردار دیکھو، حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کا کردار دیکھو، ان کی ماں مادر گرامی کا کردار دیکھو۔ میں اتنا تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد مختصر لفظوں میں عرض کروں گا کہ تمام سنی شیعہ مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے اسلام کا دعویٰ کیا اور شریعت محمدیہ لانے کا دعویٰ فرمایا تو کچھ کافروں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیغام بھیجا، آپ جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک خدا کی توحید کا کلمہ پڑھاتے ہیں، آپ جو اسلام کا راگ لاپتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آیا بادشاہ بننا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا کا روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یا کسی حسین عرب سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو بادشاہ بننے کی ضرورت ہے ہم آپ کو شاہ تسلیم کر لیتے ہیں، اگر دولت کی ضرورت ہے سارے عرب کے خزانے آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں، حسین عرب سے شادی رچانے کا شوق ہے تو جس سے کہیں آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، لیکن اپنے خداؤں کا شکوہ سننا گوارا نہیں کرتے۔ پیغمبر اکرم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ دنیا کی بادشاہی کی حقیقت کیا ہے، دنیا کے مال و منال کی اصلیت کیا ہے، دنیا کی عورتوں کا مقام کیا ہے۔ اگر دنیا والو تم سورج آسمان سے اتار کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، تب بھی وہی کہوں گا جو اب کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ۔
پیغمبر اکرم نے ساری پیشکشیں ٹھکرا دیں لیکن دامن توحید نہیں چھوڑا۔ حیدر کرار دنیا کو حلال کمانے کے سبق پڑھانے کے لیے اور حلال روزی کھانے کے لیے مولا یہودیوں کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں کہ دنیا نے ایک حسینہ عورت کی شکل میں مولا کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کرتی ہے کہ مولا مجھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، آپ امیر المومنین ہوں، امام المتقین ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں اور یہودیوں کے باغ میں مزدوری کریں، آپ مجھ سے شادی فرما لیں، سارے مال و فقر دولت کے غم ختم ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ مولا سوال کرتے آنے والی تیرا نام کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے، جس خادمہ کو دنیا کہتے ہیں۔ مولا نے دوسرا سوال کیا کہ تو نے پہلی بار مجھ سے شادی کرنا ہے یا پہلی بھی کچھ شادیاں کر چکی ہے؟ کہنے لگے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں شادیاں کر چکی ہوں۔ مولا نے تیسرا سوال کیا پھر شوہروں نے تجھے طلاق دی یا تو نے ان کو چھوڑا؟ کہنے لگی میں ایک کی خادمہ بن کے نہیں رہتی، رات ایک کے پاس گزارتی ہوں، صبح اس کو ذبح کر دیتی ہوں، دوسرا دن دوسرے کے پہلو میں، جب شام ہوتی ہے اس کو ذبح کر دیتی ہوں اور دوسری رات دوسرے کے پہلو میں۔ مولا نے یہ سن کر سرد آہ کھینچی اور فرمایا کتنے احمق تھے وہ لوگ جو ایک بھائی کے خون ناحق میں تیرے پنجے کو رنگین دیکھ کر تجھ پر اعتبار کر کے تجھ سے شادی رچا لیتے تھے۔ یا صفراؤ یا بیضاؤ الیک انی، اور پہلی سنہری دنیا مجھ سے دور ہو جا، غری غیری اگر دھوکہ دینا ہے تو کسی غیر کو جا کر دیکھ، میں علی تجھے جان چکا ہوں، تجھے پہچان چکا ہوں، اور جاننے پہچاننے کے بعد میں نے وہ تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں کہ جن کے بعد علی کا بھی رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ امام حسن کا کردار بھی سامنے ہے کہ مسلمانوں کو خون خرابے سے بچانے کے لیے صلح کر لی، جس طرح ان کے نانے نے کفار مکہ سے صلح کر کے اسلام بچایا تھا، امام حسن نے یزید کے بابے سے صلح کر کے اسلام بچا لیا اور اقتدار چھوڑ دیا۔ تو وہ حضرت امام حسین جو مسئلہ عوام جانتے ہیں، جو جاہل بھی جانتے ہیں، جو دیہاتی بھی جانتے ہیں کہ بابے کی متعلقہ سے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، جس کو حیدر کرار نے 3 طلاقیں دی تھیں، حسین اس حسین عرب سے شادی کرنے کے لیے سارا کچھ قربان کر رہے تھے۔ جس میں انسانیت کا رمق بھی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے یہ بات گوارا نہیں کر سکتا۔ اور اگر ان حقائق کے باوجود اگر کسی آدمی کے دل و دماغ میں اب بھی میل ہو، کوئی شائبہ ہو، کوئی خیال ہو کہ امام نے دنیا کے اقتدار کے لیے سب کچھ کیا، تو آخر میں امام کا اپنا کلام بھی سن لو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم امام عالی مقام نے تمام تاریخیں گواہ ہیں، سنیوں کی لکھی ہوئی ہے، شیعوں کی تاریخ طبری گواہ ہے، کامل ابن اسیر گواہ ہے، وغیرہ وغیرہ ساری تاریخیں چھلک رہی ہیں کہ نانے کا روضے کا سایہ چھوڑتے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ لکھ کر حوالے کیا تھا، اس میں فرماتے ہیں کہ انی ما خرجت عشرن ولا باطرن ولا مفسدن ولا ظالمن
بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ولآمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام کے فرمان کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں دنیا والو یہ کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو کہ میں کسی تکبر کی خاطر مدینہ نہیں چھوڑ رہا۔ دنیا میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے میں مدینہ النبی کو خیر باد نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس لیے نانے کے روزے کا سایہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرے نانے کی امت برباد ہو رہی ہے، میں اس کی اصلاح چاہتا ہوں۔ فرمایا پورے عالم اسلام میں کوئی نیکی کو حکم دینے والا نظر نہیں آتا، میں کھلے ہوئے میدان میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں۔ آج بروں کو برائی پہ ٹوکنے والا کوئی نظر نہیں آتا، میں برے لوگوں کو برائی کرنے سے ٹوکنا چاہتا ہوں۔ آج میرے نانے نبی اور باب علی کی سیرت اور کردار کے نقشے بدل جا رہے ہیں۔ میں کھلے ہوئے میدان میں دوستوں دشمنوں کے مجمع عام میں اپنے نانے اور ابے کی سیرت پر عمل کر کے دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرا نانا کیا کرتا تھا، میرا بابا کیا کرتا تھا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بحمد اللہ اب یہ حقیقت بالکل بے غبار ہو چکی کہ امام عالی مقام کا مقصد کوئی دنیا کا اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبروں کے لائے ہوئے پیغمبر خاتم کے ہاتھوں پر تکمیل فرمائے ہوئے حیدر قرار کے پھیلائے ہوئے امام حسین اس دین کو بچانا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب سعادت الدارین میں ثابت کیا ہے کہ امام کی شہادت کوئی یک بارگی نہیں ہوئی، اتفاقاً نہیں ہوئی، بلکہ مسلسل الاسباب کے اور کڑیوں کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلی کڑی جو پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد دنیا نے دیکھی وہ حسنین کی اماں کی مصیبت ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیز اور بزرگوں، پیغمبر اکرم کی زندگی میں جناب بطول کا یہ مقام تھا کہ اگر جبریل آتے تو اجازت لے کر، پیغمبر اکرم تشریف لاتے تو اجازت لے کر، حیدر قرار آتے تو اجازت لے کر، بلکہ میں کہوں گا ملک الموت بھی آتا تو اجازت لے کر۔ پیغمبر اکرم کے آخری لمحات حیات ہیں، مخدوم کائنات اپنے بابے کی تیمارداری کر رہی ہے کہ ایک دروازے سے آواز آتی ہے، میں دور سے آیا ہوں، پیغمبر اکرم کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں بابا تکلیف میں ہیں، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر کبھی آنا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، اس کے بعد وہی آواز بلند ہوئی کہ میں ضروری کام کے سلسلہ میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے پھر وہی جواب دیا، تھوڑی دیر پھر خاموشی چھا گئی۔ تیسری بار جب وہی آواز بلند ہوئی تو خاتون قیامت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیغمبر اکرم کے چہرے اقدس پہ گرے، پیغمبر نے اپنی آنکھیں کھولی، دیکھا کہ مخدوم کائنات بیٹی رو رہی ہے، پیغمبر بھی آپ دیدہ ہو گئے، فرمائے بیٹی خدا تمہیں نہ رلائے، رونے کا سبب کیا ہے؟ عرض کیا بابا جان کوئی دروازے پہ بندہ کھڑا ہے،
تو اس نے 3 بار مجھے اجازت مانگی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن میں نے ہر بار کہا کہ بابا نہیں مل سکتے۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم بھی رونے لگے۔ فرمائے بیٹی کوئی معلوم ہے یہ اجازت مانگنے والا کون ہے؟ نہیں بابا۔ فرمایا یہ وہ ملک الموت ہے جو نبیوں سے بھی اجازت نہیں مانگتا۔ یہ تیرے پردے کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے اندر قدم نہیں رکھتا۔ بیٹی اس کو اجازت دے دو تاکہ آئے اپنا فرض ادا کر کے جائے۔ میں کہتا ہوں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتنا عرض کروں گا اسی دروازے پر کچھ لوگ پرسہ دینے کی بجائے، تعزیت کرنے کی بجائے آگ لکڑیاں لے کر آ جاتے ہیں اور آ کر دھمکیاں دیتے ہیں باہر نکلو یا گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہ منحوس آواز جب بی بی کے کانوں میں پڑی، کسی شہزادے کو نہیں بھیجا، کسی نوکرانی کو نہیں بھیجا، بی بی آپ دروازے پہ آ گئیں، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے فرمایا او دھمکیاں دینے والوں اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں فاطمہ زہرا رہتی ہے؟ اس گھر کو نظر آتش کرو گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں؟ آنے والے بے ادبوں نے کہا جو ہو سو ہو، یا باہر نکلو یا پھر آگ لگا دی جائے گی۔ میں کیا عرض کروں اس کے بعد کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خاتون قیامت نے در و دیوار کے آنے کے بعد آواز بلند کی یا فضا الیہ فخذینی، اے فضا جلدی آؤ مجھے سینے سے لگاؤ کہ ظالموں نے میرا محسن شہید کر دیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام انشاءاللہ کل سے باضابطہ آج ایک تو انتہائی معذرت خواہ ہے کہ وہ بجلی کی وجہ سے ہم تھوڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کل یہ پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو باقاعدہ کل 15 منٹ خطاب کے بعد قبلہ صاحب انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیں گے۔ 15 منٹ ایک سوال ہے صرف، اگر چلو جس شخص کی نمازیں قضا ہوں وہ سنتی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ جس کے ذمے قضا نمازیں واجبی ہوں وہ سنتی نماز نہیں پڑھ سکتا، جس کے ذمے واجبی روزے ہوں وہ سنتی روزے نہیں رکھ سکتا، پہلے واجبات ادا کرے اس کے بعد سنتی